بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انتہائی افسوسناک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، جہاں پہ سسرالیوں نے حاملہ بہو کو قتل کر دیا۔ یہ بات ٹھسکا کے ایک نواحی گاؤں میں یہ واقعہ پیش آتا ہے، اور یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو زارا نام کی یہ لڑکی ہے جو حاملہ تھی، 7 ماہ کا اس کے پیٹ میں جو بچہ تھا، اس کو اور اس کی ماں کو اس کے ہی اپنے اسی بچے ہونے والے بچے کے دادی اور پھپھوں نے وحشیانہ تشدد کر کے اس کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جیسے اب آپ ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ ریسکیو کے کچھ احکام ہیں جو کہ ایک گندے نالے سے جسم کے حصوں کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، کیونکہ جسم کا کچھ در جو ہے وہ نہر سے مل رہا ہے، اس کے ٹانگوں کا جو حصہ ہے وہ کسی دوسری جگہ سے مل رہا ہے، اس کے بازوؤں کا جو حصہ ہے وہ کسی اور جگہ سے مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے جو پیٹ ہے، اس کا دھڑ ہے، اس کے الگ الگ حصے کر کے اس کو نہر کے اندر بہایا گیا، تاکہ کسی کو بھی اس لاش کے حوالے سے بالکل بھی پتہ نہ چلے۔ لیکن یہ قتل یہ ایک لاش نہیں ہے، یہ 2 زندگیاں ہیں، جس کو اس کی اپنی سگی خالہ نے سگی خالہ کا رشتہ شاید آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ سگی خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، کیونکہ اگر ماں نہیں ہے تو ماں کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ جو خالہ ہوتی ہے وہی ماں ہوتی ہے۔ اور اس قدر افسوسناک یہ جو واقعہ جو کہ پیش آیا آج سے 4 سال پہلے، اس کا لڑکی کا والد اس نے جو اپنی بیٹی کی شادی کی تو اس کی خالہ کے گھر اس کی شادی کی۔ آج سے 4 سال قبل اس کی شادی ہوئی، اور اس کے ہاں ایک بچہ تقریباً 2.5 سال کا اس کا بیٹا، اور دوسرا اس کا جو بچہ تھا وہ 7 ماہ کا اس کے پیٹ کے اندر حاملہ تھی۔ اور یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ جو خالہ ہیں وہ اپنے جو کزن ہے اس کو فون کرتی ہے نوید کو، کہ تم اسے لاہور سے بلاتی ہے، اور بلانے کے بعد اسے بولتی ہے کہ اگر تم جو میری بہو ہے اس کو تم قتل کر دو تو میں تمہیں اٹلی کا جو ویزا ہے وہ دے دوں گا، تمہیں اٹلی بھیج دوں گی۔ یہ بات سن کے جو نوید تھا وہ بہت خوش ہوا، اس نے زارا کے منہ کے اوپر تکیہ رکھ کر اس کو مار دیا، اور اس کو اس طریقے کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کی کہ تاکہ کسی کو کان و خان اس کی خبر نہ ہو جائے۔ اور اس کو قتل کرنے کے بعد نوید نے اس کی خالہ کو بولا کہ جی میں نے اس کو مار دیا ہے، اب بتائیں اس کا کیا کرنا ہے۔ تو اس کے پیٹ میں 7 ماہ کا بچہ، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی شک نہیں زارا اپنی زندگی بچانے کے لیے کوشش کی ہوگی، اس نے لڑی ہوگی، لیکن جو اس کے پیٹ کے اندر 7 ماہ کا بچہ تھا اس کا کیا قصور تھا؟ یہ بات انتہائی افسوس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ ایک سکی خالہ وہ اپنی بیٹی یاسمین کو بلاتی ہے اور بولتی ہے کہ ایک چھری کی مدد سے اس کا گلا جو ہے وہ کاٹتی ہے، اس کا جسم کاٹتی ہے، اس کی ٹانگیں کاٹتی ہے، اسے جسم کے حصوں کو الگ کرتی ہے تاکہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکے، اور جسم کے حصوں کو 2 الگ الگ بوریوں کے اندر ڈال کر گندے نالے کے اندر ڈالا جاتا ہے تاکہ کسی کو بھی اس چیز کا شک نہ ہو۔ اور دوسری جانب جو اس کے کچھ جسم کے حصے ہیں اس کو دوسری جانب فصلوں کے اندر پھینک دیا جاتا ہے تاکہ جو پرندے ہیں، جو چند پرند ہیں وہ اس کو کھا لیں، اور کسی کو بھی اس حوالے سے اس چیز کا بالکل بھی کان و کان جو ہے وہ خبر نہ ہو سکے۔ اور اگر جو اس کا فیس ہے، جو اس کا گلا کاٹا جاتا ہے تو اس گلے کو جیسے ہم عام طور پر جب عید کے موقع پر ہم موسٹلی طور پر ہم جب سری کو یا پاوے کو اوپر آگ کے اوپر اس کو بھونتے ہیں تاکہ اس کے جو وہ فیس ہے اس کو ختم کیا جائے، اسی طریقے کے ساتھ اس کے پوری کی پوری شکل کو، پورے کے پورے فیس کو آگ کے اوپر رکھ کے جلایا گیا تاکہ کسی کو بھی اس کی کانوں کان خبر نہ ہو سکے، اور اس کے جو فیس کی جو شناخت ہے وہ نہ ہو سکے۔ اور یہ شناخت نہ ہونے کے بعد اس نے یہ جو نن تھی یاسمین، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے بیٹے کے ساتھ اس کو شاپر میں ڈالا اور جا کے کسی دور مقام کے اوپر پھینک کر آئی۔ اور یہ بات تقریباً 3 سے 4 دن گزرنے کے بعد جب باپ کا اپنی بیٹی کے ساتھ رابطہ نہ ہو پایا تو وہ پریشانی کی حالت میں ان کے گھر آتا ہے، اور آنے کے بعد اپنی بیٹی کا پوچھتا ہے تو بتاتے ہیں کہ تمہاری جو بیٹی ہے وہ یہاں سے بھاگ چکی ہے، اس کے پیٹ کے اندر 7 ماہ کا بچہ تھا، وہ یہاں سے یہ سارا کو چھوڑ کے بھاگ گئی، اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور ہماری سسرال کی ناک کٹوا دی ہے۔ اور باپ یہ سن کر، کیونکہ باپ کی جو تربیت تھی وہ اس چیز سے حوالے سے اپنی بیٹی کو بہتر جانتا تھا کہ میری بیٹی ایسا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، باپ بہت پریشان ہوا، اس نے جا کے پولیس کے اندر رپورٹ لکھائی اور اپنی بیٹی کو ڈھونڈنا تلاش کر دیا۔ جب بیٹی کو ڈھونڈنا تلاش کیا، کچھ ٹائم وہ نہیں ملی تو پولیس نے سب سے پہلے جو بیان تھا ان کے
جو سسرال والے تھے ان سے بیان ریکارڈ کرنا اسٹارٹ کیا، اور جب ان سے بیان ریکارڈ کروایا تو سب کے بیانات میں اعتراض تھا، کسی کا بھی بیان تھا وہ ملتا نہیں تھا۔ لیکن جب پولیس نے ان کے اوپر تھوڑا سا ان کے اوپر تشدد کیا تو انہوں نے بتا دیا کہ اس کا جو قتل ہے اس کو ہم نے خود قتل کیا ہے، اور جس بنا کے اوپر قتل کیا انتہائی افسوس کے ساتھ وہ یہ تھا کہ جو اس کی وائف اور اس کے جو ہسبینڈ ہیں وہ اٹلی کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کے حوالے سے کوئی بھی پتہ نہیں تھا۔ لیکن جو پرابلم ان کی کریٹ ہوتی ہے وہ یہ تھی کہ ساس اور جو نند تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سارے کے سارے پیسے ہیں ہمارا جو بیٹا ہے وہ اپنی بیوی کو دیتا تھا اور ہمیں نہیں دیتا تھا، اس بات کی وجہ سے ہم نے جو زارا ہے اس کو قتل کیا ہے۔ اور ان کے گھر کے اندر اور اس کی جو ساس تھی اس کی اپنی 5 بیٹیاں تھیں، تو سوچنے کی بات ہے ان کے گھر میں 6 اس کی ساس تھی، اور اتنا اچھا رشتہ ہوتا ہے کزنوں کا، خالہ کی بیٹیاں کا آپس میں، لیکن یہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہ وہی خالہ کی بیٹیاں اپنی کزن کے جسم کے حصوں کے ٹکڑے کر دیتی ہیں اور اس کو نہر کے اندر پھینکتی ہیں، اور 7 ماہ کے بچے کا کیا قصور تھا۔ لیکن یہ بہت ساری انتہائی افسوس کی جو باتیں ہیں میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک کہاوت اور یہاں پہ بہت لوگ بولا جاتا ہے کہ بیٹی آج ہم نے آپ کی شادی کر دی ہے تو آپ نے جب بھی واپس شاید میرے پاس الفاظ نہیں آپ کو بتاتے ہوئے کہ اب تمہاری ہم نے شادی کر دی تو تمہاری اس گھر سے صرف اور صرف میت اٹھنی چاہیے۔ تو خدا کے لیے اس چیز کو بدلیں، اس سوچ کو بدلیں۔ بیٹی اپنے گھر آ کے یہ بتاتی تک نہیں ہے اور اپنی جان سے ہاتھ گوا بیٹھتی ہے، کیونکہ جب آپ اپنی بیٹی کو ایک بات سمجھا دیتے ہیں کہ جب بھی آپ نے واپس آنا ہے تو اپنے گھر سے لڑ کے واپس نہیں آنا، اپنے گھر سے وہاں پہ کوئی بات آپ کی ادھر نہ آئے، تو ایسے خدا را اس سوچ کو بدلیں۔ اگر آپ کی بچی کو کسی بھی طریقے کا کوئی ٹارچر کیا جاتا ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی مارتا ہے، تو کوشش کریں وہ بچی خود بخود اپنے پیرنٹس کے گھر آئے، اور اپنے والدین اپنے بچوں کو بچیوں کو یہ لازمی تربیت دیں کہ اگر آپ کے جو سسرال والے آپ کے ساتھ حیوانیت کریں تو اس سے جان گنوانے سے بہتر ہے آپ اپنے گھر لوٹ کر واپس آ جائیں، کیونکہ ایسے بہت سے واقعے جو ہیں آئے دن رونما ہوتے جا رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر جب یہ بات بہت زیادہ پھیلی تو اس کے اوپر سخت ایکشن لیا گیا، اور ہر آنکھ ایک آنکھ بے شک بار اس لیے کہ ایک سکی خالہ اور اس کی 5 بیٹیاں انہوں مل کر اپنے ہی کزن کو اور اپنے ہی بھانجی کو قتل کر دیے، انتہائی افسوس کے ساتھ اس کے جسم کے حصوں کے ٹکڑے کر کے، اور اس کے جو ہسبینڈ ہے اس کو اس حوالے سے کسی بھی طریقے سے کوئی بات کا خبر نہیں تھی، اور اس حوالے سے پولیس نے ابھی کہنا ہے کہ ہم تقریباً 4 دن کے اندر ان کی تحقیقات کمپلیٹ کر کے آپ تک جو بھی رپورٹ ہے وہ پہنچائیں گے، اور ان کو 3 ملزمان کے ساتھ ساتھ جتنی ان کی نند ہے وہ سب کو ابھی پولیس نے جو ہے وہ اریسٹ کر لیا ہے، اور ان سے مزید جو تحقیقات ہے وہ جاری ہے۔